السلام علیکم خواتین و حضرات۔ راہ سلوک میں گائیڈ کی اہمیت اور بڑی مزے کی باتیں ہم جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس سے جو روحانی دنیا ہے، جو تکوینی عالم ہے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جیسے کہ ابھی پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس پر یوں مہربانی فرماتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور پھر انعام کے طور پر اس انسان کا مشاہدہ شروع ہوتا ہے اور اسے مختلف چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں، مختلف خوشبوؤں سے واسطہ پڑتا ہے، اسے دوسرے جو عالمین ہیں ان کے عجائبات نظر آنے لگتے ہیں، اور مختلف جو مبارک ہستیاں ہیں ان سے ملاقات بھی ہونے لگتی ہیں۔ وہ سارا سلسلہ آپ نے پریویس پارٹ میں سن لیا۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ مختلف جو وارداتیں ہیں ان میں سے جو پہلی صورت ہے اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جناب اس کے لیے آپ اس کے اب تک جو ہم نے 4 پارٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ اب جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب آگے چل کے فرماتے ہیں کہ جب انسان ان ساری روحانی وارداتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے، وہ تصوف کی راہ پہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اسی دوران جب انسان مالی تنگی سے گزر رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کو دست غیب حاصل ہو جاتا ہے، جس میں اس کو کہیں دروازے پر پڑے ہوئے یا پھر تکیے یا جا نماز کے نیچے سے پیسے ملنے لگتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے میرے اچھے سامعین کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی کرائیٹیریا ہے کہ ایسا ہونا ضروری ہے، لیکن آگے چل کے جب آپ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ہوتا بھی ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں بھی ہوتا، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ انسان روحانیت کی راہ پہ نہیں چل رہا۔ خیر، تو جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان تمام مشاہدات اور وارداتوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے خاموشی سے انہیں اپنے اندر جذب اور برداشت کر لے اور کسی سے ان کا ذکر نہ کرے تو ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آدمی مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر کشف جاری ہو جاتا ہے، اور اس کشف میں وہ ریئل حالتوں میں چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کی سیر کرنے لگتا ہے جاگتی اور کھلی آنکھوں سے، بالکل ایسے جیسے آپ حقیقت میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جنات بالکل ابتدائی سٹیج میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر انسان کا کوئی مرشد یا گائیڈ نہیں ہے تو وہ انہی کے اسرار اور مزے میں کھو کر وہیں رک جائے گا اور سمجھنے لگے گا کہ شاید یہی انتہا ہے، میں اپنی منزل پر آ گیا۔ وہ انہی میں کھو کر جنات سے دوستی کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر اسے ایک کامل گائیڈ میسر ہے تو وہ اسے رکنے نہیں دے گا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اس مقام سے آگے لے جائے گا، ورنہ بہت بڑی اکثریت آپ کو اسی مقام پر ٹھہری ہوئی ملے گی۔ جیسے گکھڑ میں ایک صاحب تھے، نواز صاحب، جب وہ روحانیت کی راہ پر چلے تو جنات سے گفتگو ہونے لگی، وہ اسی مقام کے ہو کر رہ گئے اور آگے نہیں بڑھے۔ وہ تینوں جنات میں سے ایک سے بہت انوکھا کام لیا کرتے، وہ جب بھی اپنی پجیروں سے سفر کرتے تو خود پچھلی نشست پر براجمان ہو جاتے اور جن گاڑی چلاتا دیکھنے والوں کو گاڑی بغیر کسی ڈرائیور کے چلتی نظر آتی اور یوں نواز صاحب کی خود بخود پبلسٹی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ تو ایک دو سارجنٹ تیز رفتاری کی وجہ سے ان کے پیچھے موٹر سائیکل پر دوڑے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ گاڑی بغیر کسی ڈرائیور کے چل رہی ہے تو خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ نواز صاحب میرے پاس 2-3 بار تشریف لائے، ایک دوہرا قتل ہوا جس کی وجہ سے پولیس پر وزیر اعظم صاحب کا بہت پریشر تھا۔ پولیس نواز صاحب کے پاس چلی گئی کہ آپ ہمیں قاتل پکڑوا دیں، ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے، لیکن نواز صاحب نے زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیا۔ پولیس چونکہ پھنسی ہوئی تھی کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے 24 گھنٹے کا ٹائم دے رکھا تھا، اس لیے پولیس نے کوئی 7.5 روپے نواز صاحب کو دیے اور انہوں نے اپنے جنات کی مدد سے قاتل پکڑوا دیے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک ہی ہفتے بعد پولیس نے ان پر چوری کا مقدمہ ڈال دیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا اور دگنا پیسہ لے کر انہیں
रिहा किया। ये वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात इंसान असल राह से भटक कर अपनी राह खोटी कर बैठता है, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं होता, या फिर वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता। कुछ लोग जिन्नात की तरह परियों से भी काम लेते हैं। लाहौर में भी एक ख़ातून परियों से काम लेती रही हैं, लेकिन अब काफ़ी अरसे से उनसे रूहानी तौर पर मुलाकात नहीं हुई। एक ज़माना था जब अभी मुझे कश्फ़ व करामात हासिल नहीं हुई थी। उस वक़्त मुझे मुअक्कलात देखने का बड़ा शौक़ होता था। तांत्रियावाला के पास एक जगह है, पिंडी शेख मूसा के नाम से। एक बहुत ही नेक इंसान शेख मोहम्मद मूसा बनु अब्बास के जुल्म सितम से तंग आकर अरब से हिजरत करके इस इलाके में पहुंचे। तब ये इलाका एक जंगल था, जिसमें उन्होंने डेरे डाल लिए। चूंकि अल्लाह के नेक बंदे थे, इसलिए उनके इर्द गिर्द आबादी हो गई, और उनके नाम पर इस आबादी का नाम पिंडी शेख मूसा रखा गया। वहीं उनका मज़ार भी है। मेरी उनसे सिर्फ़ एक बार मुलाकात हुई, और वो मुलाकात भी कश्फ़ में हुई थी। उनके डिसेंडेंट्स में एक बहुत अच्छे बुज़ुर्ग थे, सैयद मुख्तार शाह हाशमी। उनसे मेरी मुलाकात अय्याम जवानी में हुई। उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ था। मैंने एक रोज़ उनसे कहा, हुज़ूर, मुझे मुअक्कल देखने का बहुत शौक़ है। मुझे उससे कोई काम नहीं करवाना, सिर्फ़ ये देखना चाहता हूँ कि मुअक्कल होता कैसा है। जनाब, अब मुझे यकीन है आपके तजस्सुस को बड़ी हवा मिल रही है, लेकिन आपको कल तक इंतज़ार करना है आगे क्या हुआ, और उन साहब ने फिर शाह साहब को क्या बताया, किस तरह से मुअक्कल आप देख सकते हैं। शाह साहब ज़रूर इस बारे में बताएंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार। फ़कीर नगरी, दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की। हमारे साथ रहिए। और आज के चैप्टर में तो ख़ास तौर पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इस टॉपिक का था टाइटल, राह सलूक में गाइड की अहमियत, कि गाइड कितना ज़रूरी है। अगर गाइड ना हो तो इंसान जब इस राह पे आगे चलता है, तो कैसे उसके कदम फिसलने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर गाइड, अगर मेंटोर, अगर मुर्शिद आपके साथ ना हो। तो हमारे साथ रहिए, देखते हैं कि मुअक्कल वाला मामला कहाँ तक पहुँचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।